سوشل میڈیا کے ناظرین اور سامعین، غالب کا ہے انداز بیاں یوٹیوب چینل پیش کر رہا ہے US اردو فورم کی جانب سے منعقد یوم آزادی ہند پاک کا دوسرا ایپیسوڈ۔ دیکھیے آزادی ہم کو کیا پیغام اور کیا ذمہ داری دیتی ہے، سنیے خیالات، آئیے میرے ساتھ، لیٹس گو۔ تو میں غالب صاحب سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنا جو آزادی پر مقالہ لکھا ہے مختصر صاحب وہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر محفل، معزز مہمان گرامی، اہل علم و ادب، شعراء کرام، خواتین و حضرات اور اردو کے شہدائیوں، آج کی اس خوبصورت پروقار اور یادگار شام میں US اردو فورم کی جانب سے آپ سب کو پھر سے دل کی مبارکباد، گہرائیوں سے خوش آمدید۔ آج کی محفل محض ایک تقریب نہیں، یہ تاریخ کو یاد کرنے، قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے، آزادی کی قدر کو سمجھنے اور اردو کی محبت کو تازہ کرنے کی ایک خوبصورت کوشش ہے۔ وطن الگ سے ہی دل تو ایک جیسے ہیں، وطن مختلف سے ہی احساس ایک جیسے ہیں۔ آئیے آج ہم تاریخ کے ان صفحات کو یاد کریں جن پر آزادی کی داستان لکھی گئی، ان قربانیوں کو سلام پیش کریں جن کے نتیجے میں برِ صغیر کے عوام نے آزادی کی صبح دیکھی، اور اس زبان کو خراج تحسین پیش کریں جس نے سرحدوں سے بلند ہو کر دلوں کو جوڑنے کا کام کیا، یعنی ہماری پیاری زبان اردو۔ قابل احترام شرکائے محفل، میری گفتگو کا موضوع ہے آزادی برِ صغیر یعنی ہند و پاک، حقائق اور پیغام۔ تقریباً 200 برس تک برطانیہ کے زیر تسلط رہنے کے بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان ایک آزاد اور خود مختار مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا، جبکہ 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان نے آزادی حاصل کی۔ اس طرح برِ صغیر کے 2 آزاد ممالک وجود میں آئے اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا۔ آزادی کی یہ داستان صرف سیاسی جدوجہد تک محدود نہیں، بلکہ اس میں مختلف مذاہب، زبانوں، قومیتوں سے تعلق رکھنے والے بے شمار افراد کی قربانیاں شامل ہیں۔ برِ صغیر کے رہنماؤں، دانشوروں، صحافیوں، علماء اور عوام نے اپنے اپنے انداز میں آزادی کی تحریک کو کامیاب بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ تاہم آزادی کے ساتھ تقسیم ہند کا ایک نہایت دردناک باب بھی وابستہ ہے۔ کروڑوں افراد نے ہجرت کی، لاکھوں لوگ جان سے گئے اور بے شمار خاندان بچھڑ گئے۔ یہ سانحہ تاریخ کے بڑے انسانی علموں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شاعر نے اس بات کی ترجمانی یوں کی ہے: مجھے اپنے ضبط پر ناز تھا، یہ سر بزم رات یہ کیا ہوا، میری آنکھ کیسے چھلک گئی، مجھے رنج ہے یہ برا ہوا، جو نظر بچا کے گزر گئے میرے سامنے سے ابھی ابھی، یہ میرے ہی شہر کے لوگ تھے، میرے گھر سے گھر تھا ملا ہوا۔ آج آزادی کا حقیقی تقاضا یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان دونوں اپنے اپنے ملکوں میں امن، انصاف، تعلیمی، سائنسی ترقی، معاشی استحکام اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیں۔ اختلافات کے باوجود خطے میں امن، باہمی احترام اور انسانی فلاح کے لیے کوششیں کریں تاکہ آنے والی نسلیں ایک بہتر مستقبل کی وارث بن سکیں۔ یوم آزادی ہمیں پیغام دیتا ہے کہ آزادی صرف ایک سیاسی نعمت نہیں بلکہ ایک عظیم ذمہ داری ہے۔ ایک باشعور قوم اپنی آزادی کی حفاظت اتحاد، دیانت، قانون کی پاسداری، محنت اور اخلاق کی اقدار کے ذریعے ہی کر سکتی ہے۔ آئیے یوم آزادی برِ صغیر کے موقع پر ہم ان تمام عظیم شخصیات اور گمنام قربانی دینے والوں کو خراج عقیدت پیش کریں جن کی جد و جہد نے آزادی کی راہ ہموار کی۔ ساتھ ہی یہ عہد کریں کہ ہم اپنے وطن کی ترقی، خوشحالی، امن اور بھائی چارے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے، کیونکہ مضبوط، تعلیمی یافتہ اور بااخلاق قومیں ہی اپنی آزادی کو ہمیشہ برقرار رکھ سکتی ہیں۔
محترم شرکائے مجلس، آئیے آج منفی سوچ کو بالائے طاق رکھ کر کچھ اس انداز سے حالات کا تجزیہ کر دنیا کے سامنے یہ نمونہ پیش کرتے ہیں کہ 1947 عیسوی میں بر صغیر کی آزادی صرف خطے کا سیاسی واقعہ نہیں بلکہ 20ویں صدی کی عالمی تاریخ کا ایک اہم موڑ ہے، کیونکہ پاکستان اور ہندوستان کے قیام نے ایشیا، افریقہ اور دنیا کی سیاست، معیشت اور بین الاقوامی تعلقات پر گہرے اثر مرتب کیے۔ سب سے پہلے بر صغیر کی آزادی نے دنیا بھر کی نوآبادیاتی قوم کو یہ امید دلائی کہ وہ بھی استعماری طاقتوں سے آزادی حاصل کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد ایشیا اور افریقہ کے کئی ممالک نے آزادی کی تحریکوں کو مزید قوت دی اور اگلی 2 دہائیوں میں درجنوں نئی آزاد ریاستیں وجود میں آئیں۔ دوسرا اہم اثر عالمی سیاست پر پڑا۔ دوسرے جنگ عظیم کے بعد جب دنیا سرد جنگ کے دور میں داخل ہو رہی تھی، اس زمانے میں پاکستان اور ہندوستان 2 اہم ریاستوں کے طور پر عالمی منظرنامے پر ابھرے۔ دونوں ممالک نے اپنے اپنے انداز میں عالمی سفارت کاری، علاقائی سیاست اور بین الاقوامی اداروں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ اقتصادی اعتبار سے بھی بر صغیر کی آزادی نے عالمی تجارت پر اثر ڈالا۔ وقت کے ساتھ ہندوستان دنیا کی بڑی معیشتوں میں شامل ہوا، جبکہ پاکستان نے جنوبی اور وسطی ایشیا کے درمیان ایک اہم جغرافیائی حیثیت حاصل کی۔ دونوں ممالک عالمی منڈی، صنعت اور زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور خدمت کے شعبوں میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ثقافتی طور پر بھی آزادی کے بعد بر صغیر کی زبانوں، ادب، موسیقی، فلم، کھانوں اور روایت نے دنیا بھر میں اپنی پہچان مضبوط کی۔ آج دنیا کے مختلف ممالک میں آباد جنوبی ایشیائی برادریاں اپنی ثقافت کے ذریعے عالمی معاشرے کو متاثر کر رہی ہیں۔ تاہم تقسیم بر صغیر کے کچھ منفی اثرات بھی سامنے آئے۔ بڑے پیمانے پر ہجرت، انسانی جانوں کا ضیاع۔ اس کے باوجود بر صغیر کی آزادی کا سب سے بڑا عالمی پیغام یہ ہے کہ آزادی خود مختاری اور عوام کی حکمرانی کی طاقت کے ذریعے ہمیشہ دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ واقعہ دنیا کی تاریخ میں اس بات کی علامت ہے کہ عوام، جدوجہد، سیاسی عزم اور اجتماعی قربانیاں تاریخ کی رخ بدل سکتی ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، آخر میں اپنی دونوں ملکوں کے عوام، خواص، بیوروکریٹ، فوجی جنرلوں، حکمرانوں، شاعروں، مصنفوں، مزدوروں، قلمکاروں، رہنماؤں، دانشوروں، صحافیوں، علماء کو اس پیغام کے ساتھ اپنی بات کر اپنی جگہ لیتا ہوں کہ یوم آزادی بر صغیر یاد دلاتا ہے کہ آزادی صرف ایک تاریخی کامیابی نہیں بلکہ انصاف، ترقی، باہمی احترام کے ساتھ اپنے باوقار رکھنا بھی ایک مسلسل ذمہ داری ہے۔ اگر جنوبی ایشیا کے ممالک تعاون، امن اور مشترکہ ترقی کے فروغ دیں تو یہ خطہ نہ صرف عوام بلکہ پوری دنیا کے سامنے استحکام، خوشحالی، انسانی ترقی کی بڑی مثال بن سکتا ہے۔ بقول علامہ اقبال، لاہوری، نہیں ہے نا امید اقبال، اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہوتی مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ السلام۔ غالب حسین صاحب نے بر صغیر کی آزادی کا پس منظر بیان کیا۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے کہ تحریک آزادی کی جو تحریک تھی اس سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے، اور ہمارے غالب صاحب نے، اپنے نظر حنفی صاحب نے بڑی تفصیل سے اس سلسلے میں بات کی۔ میں نے تو مختصر سی آؤٹ لائن لکھی ہیں جو میں پیش کروں گا، جو کہ ہم سب کو پتہ ہے وہ، لیکن اس کے باوجود بھی انشاءاللہ آگے۔ تو بات اس طرح شروع ہوگی تحریک آزادی کے سلسلے میں کس طریقے سے یہ چیز وجود میں آئی اور کن حضرات نے دن رات مل کے اور کس علاقے نے مل کے اس پر محنت کی، آخرکار انگریز کے راج سے چھٹکارا ملا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بیسیکلی یہ تحریک شروع ہوئی آزادی کی، کیونکہ اس وقت 1857 کی
جنگ آزادی تھی، لیکن اس کے بعد انگریز کا پورے بر صغیر پہ قبضہ ہو چکا تھا۔ اس کے بعد مسلمان اور مختلف قسم کے ہندو، سکھ اور بدھ، بہت سے قومیں، ہر قوم نے اس آزادی کے سلسلے میں اپنا حصہ ادا کیا۔ تو اس سلسلے میں جو سب سے پہلے جو ایک ادارہ قائم ہوا، اس میں مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی اور ہندو بھی، اور بہت سے بدھ مذہب وغیرہ۔ تو سب سے پہلے یہ 1885 میں 28 دسمبر کو بامبے میں آل انڈیا کانگریس وجود میں آئی۔ اسٹارٹنگ میں سب سے پہلے اس کے اندر جن کے نام سامنے آتے ہیں، یوں تو بہت لوگ ہیں ان میں جن کے نام سامنے آتے ہیں کانگریس کے بنانے میں، اس پارٹی کے بنانے میں، جواہر لال نہرو کا اور گاندھی صاحب کا۔ یہ دو شخصیات تھیں جو بہت اس میں پیش تھیں۔ اس کے بعد لوگ اس میں شامل ہوتے چلے گئے، اور ایک موومنٹ زور و شور سے شروع ہو گئی آزادی حاصل کرنے کے لیے برٹش راج سے۔ اس کے بعد مختلف لوگ اس میں شامل ہوتے گئے۔ اس وقت دادا بھائی نوروجی، بنرجی وغیرہ، بادلہ، سروجنی نائیڈو وغیرہ اس میں شامل ہوئے، اور بہت سے مسلمان لیڈران بھی اس میں شامل ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے برٹش راج کے خلاف کے وجود میں آئی، رفتہ رفتہ الیکشن میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ انڈیا میں پہلی مرتبہ انگریز نے الیکشن کا سسٹم قائم کیا، مختلف علاقے بنائے، مختلف جگہوں پہ وہاں پہ الیکشن ہوتے تھے، اس کے لیے تحریک چلتی تھی، ووٹنگ ہوتی تھی، اور وہ بنیادی طور پہ جو پرانے ہمارے اس زمانے کے جو لیڈران تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایسی حاصل کریں جس سے ہم اپنی آزادی حاصل کر سکیں۔ تو اسی سلسلے میں انہوں نے بھی الیکشن کے سسٹم میں حصہ لینا شروع کر دیا۔ آزادی کی تحریک شروع ہوئی۔ بنیادی وجہ انگریزوں سے نجات حاصل کرنا تھا۔ آل انڈیا مسلم لیگ، پھر اس کے بعد مسلمانوں نے ایک اور آرگنائزیشن بنائی جس کا مقصد انگریزوں سے آزادی حاصل کرنا تھا، وہ آل انڈیا مسلم لیگ بنی۔ یہ آل انڈیا مسلم لیگ ڈھاکہ میں سب سے پہلے قائم ہوئی، اور اس کے جو روئے رواں تھے، یوں تو بہت سے لوگ اس میں شامل ہوئے، روئے رواں تھے نواب سلیم اللہ خان لاہور کے، وہ ڈھاکہ کے وہ ہوتے تھے نواب۔ انہوں نے یہ 1906 میں، غالباً 1906 یا 8 میں یہ قائم ہوئی، 6 میں یہ قائم ہوئی، اور اس میں پھر بعد میں لوگ آتے گئے، اور جب بہت زیادہ اس میں کام ہونے لگا تو پھر انگریزوں کا تو حکومت تھی، وہ اپنے خلاف کوئی بات سننا نہیں چاہتے تھے کسی بھی قسم کی، تو پکڑ دھکڑ ہو کے بہت سے لیڈران کو جیل میں ڈالا گیا، اور انہوں نے بڑے عرصے، ایک زمانے میں ایک ہوتا تھا، کہا جاتا تھا کالا پانی۔ کالا پانی کیا ہوتا تھا؟ دور انڈمان نکوبار کے جزائر تھے یا مالٹا کا علاقہ ہوتا تھا، جو بالکل دور دراز علاقوں میں، وہاں پہ ان کو قید کر دیا جاتا تھا۔ گو کہ جس طرح سے بھی وہ رہتے ہزار، مطلب بنیادی طور پہ سال کی ان کی یہ وہاں پہ وہ رہا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کے اندر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ شامل ہونے لگا، جس میں آغا خان، سر آغا خان، نواب وقار الملک، مولانا محمد علی، مولانا شوکت علی، اور اس کے بعد سید امیر علی، ظفر علی خان، سب یہ لوگ آل انڈیا مسلم لیگ میں شامل ہو گئے۔ اب اس میں ایک طبقہ اور بہت اہمیت رکھتا ہے، دینی طبقہ۔ دینی طبقے نے بھی اس کے اندر بہت بڑا کام کیا۔ اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے آگے چلتا رہا معاملہ۔ لاہور ریزولوشن پیش کیا گیا، گو کہ وہ مسلم لیگ نے پیش کیا تھا، لیکن اس کے اندر پاکستان کا ذکر نہیں تھا۔ اس کے اندر انگریز، بنیادی طور پہ انگریزوں سے نجات حاصل کرنی تھی، اور وہ پیش ہوا، اور وہ لاہور میں منٹو پارک میں پیش کیا گیا۔ برٹش راج سے چھٹکارا حاصل کرنا تھا۔ دوسری طرف انڈین کانگریس بھی کچھ اسی قسم کے اجلاس میں مصروف تھی۔ بالآخر انگریز نے، میں بہت مختصر کر کے یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے دوسرے ساتھیوں نے آلریڈی ایکسپلین کر دیا ہے۔ بالآخر انگریز نے اعلان کر دیا کہ وہ اگست
1947 میں انڈیا کو چھوڑ دے گا۔ ایک بات اس میں خاص چیز رکھنی غور کی بات ہے کہ انگریز کے اندر زبان کی پاسداری تھی۔ جب اس نے کہا کہ میں اگست 47 میں انڈیا کو چھوڑ دوں گا، اس نے اسی دن چھوڑ دیا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ دوسرے حصوں میں یعنی بھارت اور پاکستان وجود میں آئے، انڈیا ڈیوائیڈ ہو گیا، ایک طرف بھارت بنا، ایک طرف پاکستان بنا، یہ وجود میں آئے۔ پھر اس کے بعد دونوں ممالک یو این او کے ممبر بنے۔ اس سلسلے میں دینی علماؤں کا بھی بہت بڑا حصہ ہے۔ اس تحریک میں عبید اللہ سندھی بہت مقام رکھتے ہیں، حسین احمد مدنی، محمد حسین، اشرف علی تھانوی، مولانا شبیر احمد عثمانی وغیرہ وغیرہ، انہوں نے اپنا اس میں کردار ادا کیا۔ پھر اس کے بعد الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پاکستان وجود میں آیا، دوسری طرف انڈیا وجود میں آیا، اور وہ الحمدللہ قائم دائم ہے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارے ہاں آزادی رہے گی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ سوشل میڈیا کے ناظرین اور سامعین، یوم آزادی ہند و پاک کے اس دوسرے ایپیسوڈ میں آپ نے سنے خیالات آزادی ہند و پاک کی تاریخ، اس کا پیغام اور اس کی ذمہ داریاں۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام آپ کو پسند آئے گا۔ چلیے پھر ملتے ہیں یو ایس اردو فورم کے پروگرام یوم آزادی ہند و پاک کے تیسرے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔